بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی مدارس اور دینی درسگاہوں کا اصل مقصد اور موضوع کتاب اللہ و سنت رسول اور ان سے ماخوذ فقہ اسلامی ہے۔ انہی کی تعلیم و تدریس، افہام و تفہیم، تعمیل و اتباع اور تبلیغ و اشاعت مدارس عربیہ و دینیہ کا مقصود اصلی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ تعلیمی و تربیتی ادارے علوم شریعت کے نقیب اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت، تلاوت قرآن، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور تفہیم حکمت و سنت کے وارث و امین ہیں۔ ہمارے ان تعلیمی مراکز نے اس عظیم امانت کی حفاظت اور لائق صد فخر وراثت کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں جو قابل ستائش کارنامہ انجام دیا ہے، وہ ہماری علمی و ثقافتی تاریخ کا ایک زرین باب ہے۔ یہ ایک ایسی اندھا حقیقت ہے جس کا اعتراف کیے بغیر کوئی منصف مزاج آدمی نہیں رہ سکتا۔ لادینیت کے اس گھٹا ٹوپ، اندھیرے اور مذہب بیزاری کے موجودہ ماحول میں اسلامی تہذیب و معاشرت اور دینی عبادات و رسوم کے جو روشن آثار نظر آ رہے ہیں، وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ انہی علمی تربیت گاہوں کے جہد و عمل کے مظاہر و ثمرات ہیں۔ الحمدللہ جامعہ فاروق اعظم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو تعلیم، دعوت، تربیت کے میدانوں میں کوشاں ہیں۔ جامعہ کا مختصر تعارف و کارکردگی پیش خدمت ہے۔ تاسیس جامعہ فاروق اعظم۔ جامعہ فاروق اعظم کی بنیاد ابتدائی طور پر 1998 میں ایک پلاٹ پر ڈالی گئی۔ وقت اور ضرورت کے مطابق تعلیمی سلسلے میں وسعت آتی چلی گئی اور جگہ کی تنگی کے باعث بڑی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ جامعہ کی موجودہ عمارت کی تعمیر کا آغاز سن 2010 میں ہوا اور اس نے تعمیر و ترقی کرتے ہوئے ایک نمایاں جامعہ کی شکل اختیار کر لی۔ اپنے قیام کے بعد ملی تشخیص کو برقرار رکھنے، مسلمان بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے روشناس کرانے، ان کی تربیت کرنے میں مسلسل سرگرداں رہتے ہوئے کم عرصے میں اس نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ شعبہ جات جامعہ فاروق اعظم۔ جامعہ اور اس کی شاخوں میں اس وقت درجہ ذیل شعبوں میں 1200 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ شعبہ تعلیم القرآن۔ اس شعبے میں قاعدہ و ناظرہ اور درجہ حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو مسنون دعائیں و اذکار، وضو، نماز اور اس کی عملی مشق بھی کرائی جاتی ہے، جنہیں 55 اساتذہ اکرام کی خدمات حاصل ہے۔ جبکہ تعلیم القرآن کے شعبے میں نگرانی کے لیے ایک عدد مستقل نگران بھی ہے۔ اب تک اس شعبے میں 1100 طلبہ و طالبات فراغت حاصل کر چکے ہیں۔ شعبہ درس نظامی۔ اس شعبے میں فی الحال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب کے مطابق درجہ رابعہ تک تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ آئندہ سال انشاءاللہ بتدریج درجات بڑھتے جائیں گے اور دورہ حدیث تک کی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ دورہ صرف و نحو و عربی۔ جامعہ میں صرف و نحو و عربی کے لیے بھی صاحب فن اساتذہ اکرام کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ جامعہ میں سالانہ امتحان کے بعد طلباء کے لیے جامعہ کے ماہر اساتذہ کی نگرانی میں دورہ صرف و نحو و عربی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا دورانیہ تقریباً 40 دن ہوتا ہے۔ شعبہ اسکول۔ وقت اور حالات کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جامعہ نے طلبہ اکرام کے لیے بالترتیب نرسری، پرائمری، مڈل اور میٹرک سائنس تک کی تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ اس شعبے میں ماہر علماء اور دیندار اساتذہ اکرام کی نگرانی میں طلبہ اکرام کو مدرسے کے ماحول میں میٹرک سائنس تک عصری تعلیم دی جاتی ہے۔ اب تک کئی طلبہ اکرام نے سرکاری بورڈ کے تحت امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ شعبہ دارالافتاء۔ اس شعبے میں مختلف مقامات سے آنے والے سوالات اور مسائل پر فتوے دیے جاتے ہیں اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی کی جاتی ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے آن لائن دارالافتاء کا بھی انتظام ہے۔ اب تک مختلف ممالک سے پوچھے گئے سوالات پر سینکڑوں فتاوی صادر ہو چکے ہیں۔
جبکہ جامعہ کے دارالافتاء کے فتاوی کی توثیق و تصدیق ملک کے کئی مقتدر دارالافتاء بھی کر چکے ہیں، جن میں سر فہرست جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن ہے۔ شعبہ تصنیف و تالیف جدید تقاضوں اور عصری اسلوب میں علمی و تحقیقی معیار پر مختلف موضوعات پر قابل قدر لٹریچر لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر جامعہ میں تصنیف و تالیف کا شعبہ بھی کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ اب تک اس شعبے کے رفقا نے 20 سے زائد کتابیں تالیف کی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ مزید تیزی اور بہتری کی طرف کوشاں ہیں۔ شعبہ خطابت ایک انسان جب سے انسانوں کو خطاب کر کے اپنے جذبات و احساسات اور ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے تو اسے خطابت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دین متین کے دعوت و تبلیغ کے جہاں اور شعبے ہیں تو اس میں ایک اہم شعبہ فن خطابت بھی ہے۔ جامعہ فاروق اعظم نے طلبہ کی تقریری اور خطابی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے بزم فاروق اعظم کے نام سے ایک انجمن قائم کی ہے، جس کا ہفتہ واری پروگرام پابندی کے ساتھ اساتذہ اکرام کی نگرانی میں منعقد ہوتا ہے، جس میں طلبہ اکرام پوری مستعدی و تیاری کے ساتھ شریک بزم ہوتے ہیں اور اپنی خطابی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ سال کے آخر میں طلبہ کے درمیان تقریری مقابلہ ہوتا ہے، جس میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو جامعہ کی طرف سے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ جامعہ کے طلبہ نے مابین المدارس تقریری مقابلوں میں بھی حصہ لیا اور مثبت نتیجہ پیش کیا ہے۔ شعبہ خوشخطی جامعہ میں طلبہ کو خوشخطی سکھانے کا بھی انتظام ہے، جس کے لیے باقاعدہ ایک خوش نویس استاد مقرر ہے۔ مجلس علمی جامعہ فاروق اعظم میں ہر شعبے میں تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی معیار کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جامعہ نے اپنے تعلیمی و تنظیمی امور کی نگرانی کے لیے مخلص، تجربہ کار اور جید علماء اکرام پر مشتمل مجلس علمی تشکیل دی ہے، جہاں تمام امور باہمی مشاورت سے طے کیے جاتے ہیں اور تمام شعبوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ جامعہ نعمانیہ للبنات ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور لڑکی کی تعلیم خاندان کی تعلیم کی طرح ہے۔ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اس لیے عورت کا دینی تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہے تاکہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہو سکے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جامعہ فاروق اعظم نے سن 2008 میں خواتین اسلام کی تعلیم و تربیت کے لیے جامعہ نعمانیہ للبنات کی بنیاد ڈالی۔ جامعہ نعمانیہ للبنات کی ابتدا بھی ایک چھوٹے سے احاطے سے ہوئی، لیکن بچیوں کی کثرت، اہل علاقہ کی ضرورت اور جگہ کی تنگی کے باعث ایک وسیع جگہ کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے جامعہ نعمانیہ کی ایک مستقل و وسیع اور عالی شان تعمیر بخیر و عافیت تکمیل کو پہنچی اور تعلیم و تربیت کے کام کو مزید وسیع کیا گیا۔ الحمدللہ اس وقت جامعہ نعمانیہ للبنات میں درجہ ذیل شعبہ جات میں 500 طلبات زیر تعلیم ہیں۔ شعبہ قاعدہ، شعبہ ترجمہ، شعبہ قرآن مجید، شعبہ درس نظامی، جس میں وفاق المدارس کا بنات کے لیے مرتب کردہ 6 سالہ عالمہ کا کورس پڑھایا جاتا ہے۔ شعبہ اسکول مکمل اسلامی اور باپردہ ماحول میں خواتین اساتذہ کی نگرانی میں اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ شعبہ ترجمہ و تفسیر و ضروریات دین، جن لڑکیوں یا معمر خواتین کے لیے مختلف وجوہات کی بنا پر مکمل عالمہ کورس میں داخلہ لینا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے جامعہ کی طرف سے قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر اور دین کے ضروری مسائل کی تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے جامعہ نے یہ شعبہ قائم کیا تاکہ وہ بھی محروم نہ رہیں اور کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پائیں۔ خواتین کے لیے اصلاحی بیانات، جامعہ میں ہر جمعرات کو طلبات، معلمات اور عام خواتین کے لیے اصلاحی بیان کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں مختلف جید علماء اکرام اصلاحی و معاشرتی موضوعات پہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سال میں مختلف مواقع پر 3-4 بڑے اصلاحی اجتماعات بھی ہوتے ہیں۔ مستقبل کے اہداف و منصوبے۔ ایک بڑے جامعہ کے قیام کا عزم۔ جامعہ فاروق اعظم کے شعبہ بنین کے لیے موجودہ جگہ میں جگہ کی قلت ہے۔ طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد، ادارے کے روز افزوں مقبولیت اور کام میں وسعت کے باعث اراکین ادارہ نے یہ عزم کیا تھا
ایک وسیع قطع ارض حاصل کر کے ایک بڑے جامعہ کی بنیاد رکھی جائے، جہاں طلبہ اکرام کی ضروریات اور ان کی تعلیمی و اخلاقی مصروفیات بہترین انداز سے پوری ہو سکیں، اور وہاں دینی علوم میں وسعت و ترقی کے ساتھ ساتھ عصری علوم و دیگر علوم فنون سے طلبہ کو آراستہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے غازی گوٹھ کراچی اجتماع گاہ کے قریب ایک وسیع و عریض ارضی جامعہ فاروق اعظم حاصل کر چکا ہے، جہاں فی الحال ابتدائی تعمیرات کر کے بنین و بنات کے لیے باقاعدہ پڑھائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے، جبکہ جامعہ کی مزید تعمیرات کا کام ابھی جاری ہے۔ جامعہ بیت المکرم کے شعبہ جات۔ جامعہ بیت المکرم میں اراکین جامعہ نے شعبہ قاعدہ، ناظرہ، حفظ قرآن کریم، درس نظامی اور دارالافتاء وغیرہ شعبوں کے علاوہ مندرجہ ذیل مزید شعبوں کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ شعبہ تجوید۔ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے درجات حفظ کے علاوہ درس نظامی کے ابتدائی درجوں میں بھی تجوید لازمی حیثیت سے پڑھائی جائے گی، جبکہ فن تجوید کا 1 سالہ کورس اس کے علاوہ ہوگا۔ شعبہ درس نظامی۔ وفاق المدارس العربیہ کا درس نظامی کا 8 سالہ نصاب مکمل پڑھایا جائے گا تاکہ طلبہ اکرام ایک ہی جگہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ شعبہ تخصیص فی الفقہ۔ دینی مدارس کے فضلاء کے لیے 1 سالہ تخصص فی الفقہ کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں تمرین کے علاوہ انگریزی، کمپیوٹر سکھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ شعبہ دراسات دینیہ۔ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور احکامات کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا مرتب کیا ہوا دراسات دینیہ کورس مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک عمدہ کورس ہے۔ جامعہ میں مختلف اوقات میں اس کورس کو سکھانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ شعبہ تعلیم بالغان۔ اس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے عوام کے لیے بتجوید قرآن کریم پڑھانے اور دینی معلومات و احکام سکھانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ شعبہ تعلیم و تربیت۔ اسکول و کالج کے طلباء کے لیے گرمی کی چھٹیوں میں 40 روزہ دینی و اخلاقی تربیتی کورس کا اہتمام کیا جائے گا۔ مدرسے کے نورانی ماحول میں اور جامعہ کے اساتذہ کی نگرانی و رہنمائی میں ان کے لیے مختلف کورسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ کتب خانہ لائبریری۔ ایک عظیم کتب خانے کا اہتمام کیا جائے گا جس میں ہر موضوع پر کتاب کا قیمتی ذخیرہ رکھا جائے گا۔ جامعہ فاروق اعظم کے سالانہ اخراجات۔ آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ جامعہ فاروق اعظم میں جہاں شہری اور اہل علاقہ کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، وہیں دور دراز شہروں سے آئے ہوئے مسافر طلبہ کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، جن کی رہائش، خوراک اور علاج و معالجے کا خرچہ اللہ کے فضل و کرم سے انتظامیہ احسن طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد اساتذہ اکرام کو جامعہ کی طرف سے رہائش کے لیے گھر اور کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ مطبخ کے اخراجات۔ مطبخ کے مد میں جامعہ کا سالانہ خرچہ 18 لاکھ روپے ہے، جبکہ بجلی گیس کا بل خرچہ اس کے علاوہ ہے، جو تقریباً 10 لاکھ روپے ہے۔ اساتذہ کی تنخواہیں۔ جامعہ میں 50 سے اوپر اساتذہ خدمات انجام دے رہے ہیں، جن کی تنخواہوں کی مد میں سالانہ لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ نئی تعمیرات۔ اس وقت جامعہ کی ایک نئی شاخ بیت المکرم زیر تعمیر ہے۔ تعمیراتی لاگت تقریباً 5 سے 6 کروڑ روپے ہیں۔ سہولیات۔ جنریٹر۔ جامعہ میں جنریٹر کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے طلبہ کی تعلیم میں خلل نہ آئے۔ قیام و طعام۔ مسافر طلبہ کے لیے قیام و طعام کا انتظام بہترین انداز میں کیا جاتا ہے۔ علاج و معالجہ۔ مستحق و مسافر طلبہ کے لیے علاج و معالجہ کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ رہائشی گھر۔ اساتذہ کے لیے گھروں کا انتظام بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ پک اینڈ ڈراپ۔ دور دراز سے آنے والی معلمات و طالبات کے لیے گاڑی کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔
اللہ